السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال تعالى في مقام آخر قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہے جو ہم سب کا خالق و مالک رازق و مشکل کشا ہے۔ ہم سب کی زندگی اور موت، نفع اور نقصان فقط اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ میں ہے۔ وہ عطا کرنے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، وہ روک لے کوئی عطا نہیں کر سکتا ہے۔ درود و سلام امام کائنات سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین رہبر و رہنما مقتدا و پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبے میں محبت رسول اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اس حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ محبت کس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ آج کا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا دم بھرتا ہے، دم بھرنا چاہیے،
یہ بات بہت اچھی ہے کہ امت آج سب سے زیادہ محبت کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، آپ سے پیار کرنا کوئی آپشنل نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے۔ جس کا جی چاہے کرے، جس کا جی چاہے نہ کرے، جس کا جی چاہے کبھی کر لے کبھی نہ کرے، بلکہ ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اور صرف محبت ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی یہ بات کہے کہ میں نبی آخر الزمان امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، بلکہ اس کے ساتھ اس کی محبت دنیا کی ہر ہستی سے زیادہ صرف اللہ کے حبیب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایک آدمی یہ بات کہے میں اللہ کی توحید کو مانتا ہوں، آسمانی کتابوں کو مانتا ہوں، اللہ کے انبیاء پر ایمان رکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، لیکن کوئی ایک شخصیت ایسی ہے جس کے ساتھ محبت مجھے سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد محبت کا درجہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور نبی مہربان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عمر ابن خطاب سے پوچھنے لگے، عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، تمہارے پیار کا لیول کیا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، اللہ کے حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اللہ کے حبیب اس دنیا کے اندر ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، الا من نفسی صرف میری جان مجھے زیادہ عزیز ہے، باقی ہر چیز اس سے زیادہ میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں۔ صرف ایک میری جان اگر آپ کے مقابلے میں آ جائے تو میں جان کو ترجیح دینے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ عمر میں اس ذات کی قسم اٹھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک میں اسے اس کی جان سے، اس کے والدین سے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ فرمان سننا ہے، یہ بات سننی ہے۔ عمر ابن خطاب فرمانے لگے اللہ کے حبیب آج کے بعد آپ کی شخصیت عمر کو اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ فرمایا الآن یا عمر، عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرات گرامی آپ اندازہ کیجئے، ایک آدمی اللہ کے حبیب سے محبت کرتا ہے، لیکن دنیا کی سب سے زیادہ محبت اور پیار کا مرکز اللہ کے حبیب کی شخصیت نہیں ہے، انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاحزاب میں اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ان کی جانوں سے بڑھ کر ہے، ان کے مالوں سے بڑھ کر ہے، ان کی اولادوں سے بڑھ کر ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل
ان کان آباؤکم، سورہ توبہ ہے 10واں سپارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اے نبی فرما دیجئے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها، اللہ نے بہت سارے قریبی رشتے گنوا کر فرمایا اگر تمہارے باپ، تمہاری مائیں، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہاری برادریاں، تمہارے بہن بھائی، تمہارے رشتے اور ناتے احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت والے ہیں، زیادہ عزیز ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو اللہ تم پر عذاب کو نازل کرے۔ محبت رسول ایمان ہے، اور کائنات کی سب سے زیادہ محبوب ہستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنا ایمان کی تکمیل ہے۔ اگر ایمان مکمل کرنا چاہتے ہیں، محبت مصطفیٰ کو دل میں بسائیے، اگر محبت مصطفیٰ کے اندر رتی بھر کمی موجود ہے، میں اور آپ مسلمان اور ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ لیکن حضرات گرامی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے حبیب سے محبت کیا کرتے تھے۔ کیا اس محبت کا تعلق صرف الفاظ کی حد تک ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے اللہ کے حبیب سے پیار ہے، یا محبت کچھ تقاضے رکھتی ہے، محبت اظہار چاہتی ہے؟ حضرات گرامی، جہاں تک تعلق الفاظ کا ہے یہ بھی محبت کا ایک تقاضا ہے، الفاظ کے ساتھ بھی ثابت کیا جائے۔ آپ اپنے محب کو، آپ اپنے محبوب کو یہ بات بتائیں کہ مجھے تم سے سب سے زیادہ محبت ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تم کسی سے پیار کرو تو تمہیں چاہیے کہ اسے بتا دو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ بھائی میرا اور تمہارا تعلق اسلام کی بنیاد پر ہے، میں تمہارے ساتھ اسلام کی بنیاد پر محبت کرنے والا ہوں، اسے بتا دیا جائے۔ جس سے محبت کرے اس کے سامنے الفاظ کے ساتھ اظہار، یہ بھی سنت رسول ہے۔ لیکن حضرات گرامی، سب سے بہترین اظہار عمل کا اظہار ہے۔ سب سے بہترین محبت اور محبت کا سب سے اہم تقاضا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ نبی مہربان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے، لیکن وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے، جو خود کہہ دے میں نے جنت میں نہیں جانا ہے، بس وہ نہیں جائے گا، باقی ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حیران و ششدر رہ گئے، اللہ کے حبیب کیا کوئی ایسا آدمی جو یہ بات کہے کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا ہوں، جنت کا انکاری؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، نماز میرے طریقے کے مطابق، زکوٰۃ میرے طریقے کے مطابق، حج میرے طریقے کے مطابق، جہاں میری بات پھر کسی کی بات نہیں ہے، امام کی بات، مفتی کی بات، مفتی اعظم کی بات، کسی بڑے کی بات پیغمبر کی بات سے میچ کر جائے، احترام ضروری ہے، میچ نہ کرے ہمارے نزدیک اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا جو میری بات کو ترجیح دے، میرے ساتھ پیار کرے، میری باتوں کو مانے، میری سنت پر عمل کرے، جنت میں جائے گا، جو عمل نہ کرے جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضرات گرامی، میں سوچ لوں میرے گھر کا ماحول سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، میں محبت کا نام تو لے رہا ہوں، دم تو بھر رہا ہوں، نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، سمجھ لیجئے میں زبان حال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا، میری شکل و صورت، میرا لباس اگر اسلام کے مطابق نہیں ہے، میں زبان سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔
اگر میرے لین دین، میرے معاملات، میرا کاروبار، میرا تعلق، میری دوستیاں اس طریقے پر نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو دے کر گئے، میں لاکھ کہتا رہوں، میں قربان جاؤں، میں واری جاؤں، میں فلاں کروں، میں صدقے جاؤں، حضرات گرامی اگر عمل سے ثابت نہیں کیا ہے، یاد رکھیے میں اور آپ اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کردار کے غازی تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت اتری، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ سورۃ الحجرات 26واں سپارہ 3 آیت۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست نہیں رکھتے، بلکہ ان کا انداز تکلم کیا ہے؟ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ ان کے اعمال کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی یہ آیت جب نازل ہوتی ہے، ایک صحابی رسول جن کا نام ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ثابت کو گم پایا، ثابت نظر نہیں آ رہا ہے، آپ پریشان ہو جایا کرتے۔ مسجد کے اندر یہ ماحول ہونا چاہیے، یہ محبتیں ہونی چاہیے، ایک ساتھی نظر نہ آئے۔ مسجد ایک کمیونٹی سینٹر بھی ہے، محبتوں کی جگہ بھی ہے، محبتوں کا محور اور مرکز بھی ہے، یہ لوگوں کے مسائل کے حل کی جگہ بھی ہے، یہ پریشانیوں کا حل ہے یا علاج ہے۔ ایک امیر ہے، دوسرا غریب ہے، ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، وہیں پر اسے ڈھانپ لیا جائے، بھائی تمہیں پریشانی کا اظہار کسی کے سامنے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تمہارا بھائی، تمہارے ساتھ نماز پڑھ، ہمارا حال کیا ہے کہ کوئی حال نہیں، ہمارا حال کیا ہے کہ کوئی حال نہیں ہے۔ ساتھ کھڑا ہونے والا نماز پڑھتا ہے، پڑھے، 10 دن سے نہیں آیا، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ 10 سال سے 15 سال سے ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے نام نہیں جانتے ہیں، کام نہیں جانتے ہیں، اس کے مسائل اور پریشانیوں کو نہیں جانتے ہیں۔ حضرات گرامی اللہ کے حبیب اتنی بڑی تعداد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، ایک صحابی نظر نہیں آیا ہے، یار وہ ثابت نظر نہیں آ رہا۔ ایک صحابی جو ان کے گھر کے پاس تھے کہنے لگے اللہ کے رسول میں پتہ کروں گا۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، عقیدے کی بات، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء غیب کا علم نہیں جانتے تھے۔ اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ ثابت گھر کے اندر ہے، ثابت اس وجہ سے نہیں آ رہا ہے، تو آپ کبھی پوچھتے ہی نہ۔ اگر انبیاء کرام کو غیب کا علم ہوتا، مثال کے طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، سورہ صافات 23واں سپارہ۔ اسماعیل سے پوچھا بیٹا کیا خیال ہے؟ بیٹا کہتا ہے خیال وہی ہے جو رب کا خیال ہے، بس ہمارا کوئی خیال نہیں۔ حضرات گرامی جب والدین حلال کھائیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، تقوی کی بنیاد پر اولاد کی تربیت کرنے والے ہوں، اولاد کے الفاظ بھی یہ ہوا کرتے ہیں، ابا جان جہاں دین کا معاملہ رائے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس اللہ سے آپ کا تعلق ہے ہمارا تعلق بھی اس رب کے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے، اگر ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہوتا کہ بیٹے کی جگہ پر جانور آ جانا ہے، حضرات گرامی آزمائش کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام غیب نہیں جانا کرتے تھے، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام جس چیز کی رہنمائی کر دیا کرتے اس چیز کا علم ہو جایا کرتا تھا، اس سے زیادہ کسی چیز کا علم نہیں۔ ثابت نظر نہیں آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی نے کہا میں بلاؤں گا، پیش کیا، ثابت تم آتے کیوں نہیں؟ اللہ کے حبیب اللہ قرآن میں کہتے ہیں جس کی آواز امام کائنات سے بلند ہوئی اس کے اعمال ضائع، ثابت کی آواز بلند ہے، اللہ کے حبیب اعمال ضائع ہو گئے، ثابت کا اس دنیا میں جینے کا مقصد کوئی نہیں رہا ہے۔ فرمایا ثابت انت من اہل الجنہ، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کے سامنے میرا فرمان موجود ہو، میری بات موجود ہو، اسے چھوڑ
چونکہ اب بزرگ فرما رہے ہیں، فرمان محمد تو یہی ہے، لیکن بزرگوں کی بھی تو بات سننی ہے، بڑوں کی بھی تو بات ہے، برادری کے ساتھ بھی چلنا ہے۔ حضرات گرامی یہ آئے ان کے بارے میں ثابت، تیرے ادب کی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے تجھے جنتیوں کے اندر شامل کیا۔ ادب مصطفیٰ جنت کی ضمانت ہے۔ حضرات گرامی جب یہ آیت نازل ہوئی، حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آہستہ بات کیا کرتے تھے کہ بسا اوقات نبی مہربان کو بات سمجھ نہیں آیا کرتی۔ عمر اونچی آواز میں بات کرو، تمہاری بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اتنی رعب والی شخصیت، شیطان راستہ چھوڑ جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ، لو کان بعدی نبی، سند پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن بہت سارے آثار یہ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے عمر بن خطاب سے کہا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر تم ہوتے۔ عمر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، حیثیت ہے، اتنی حیثیت والے، لیکن اللہ کے حبیب کا احترام کیا ہے؟ اونچی آواز میں بات نہیں کی جا رہی۔ اللہ کے حبیب پوچھ رہے ہیں۔ حضرات گرامی محبت عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی کے ہاتھ میں دیکھا سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ پیارے پیغمبر نے مخاطب کیا، یہ روایت بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے سوال کیا کہ تم نے، اللہ نے سونا مردوں پر حرام کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پکڑا اور اس کے ہاتھ سے اتار کر پھینک دیا، انگلی سے انگوٹھی اتار دی، پھینک دی۔ اللہ کے حبیب اٹھ گئے، چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں اس انگوٹھی کو اٹھا لو، گھر لے جانا، مردوں پر حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، اپنی بہن، بیٹی، بیوی کو دے دینا۔ صحابی کے الفاظ کیا ہے؟ کہنے لگا جس چیز کو اللہ کے حبیب نے پھینک دیا اسے اٹھانا بھی میرے لیے جائز نہیں، دل نہیں کرتا اب اسے اٹھاؤں، پیارے پیغمبر نے اتار کر پھینکی ہے، اب میں اسے اٹھا بھی نہیں سکتا۔ حضرات گرامی کیا کہنے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کچھ چیزیں اسلام میں پہلے جائز تھیں پھر ناجائز ہوئی۔ ناسخ و منسوخ ایک پورا چیپٹر ہے حدیث کے اندر۔ کچھ چیزیں اسلام میں پہلے جائز تھیں پھر ناجائز ہوئیں۔ قرآن مجید کی کچھ آیات پہلے تھیں پھر اللہ نے منسوخ کر دی، کچھ کی تلاوت باقی رکھی، کچھ کا حکم منسوخ کر دیا، جس کا اشارہ قرآن مجید سورۃ البقرہ میں موجود ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ بر صغیر کی ایک بہت بڑی شخصیت شاہ ولی اللہ، انہوں نے ایک رسالہ لکھا قرآن مجید کی تفسیر پر، الفوز الکبیر کے نام سے۔ اس کے اندر آیات کی تعداد بھی لکھی ہے کہ کون کون سی آیت کس آیت کے ساتھ منسوخ ہے، کس کی تلاوت باقی ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس پر کام کیا، دیگر ائمہ نے کام کیا ہے۔ تو جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں کچھ احکامات پہلے تھے پھر حرام ہوئے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شراب بھی حرام نہیں ہوئی تھی، ہم شراب پیا کرتے تھے، میں اپنے رشتہ داروں کو شراب پلا رہا ہوں۔ اتنے میں ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا ہے، حضرات گرامی مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، بس اعلان ہو رہا ہے، باہر سے کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ آج کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے تم پر شراب کو حرام کر دیا ہے۔ ایک کردار میرا اور آپ کا ہے، ایک کردار صحابہ کرام کا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شراب مدینے کی گلیوں میں ایسے بہ رہی تھی جیسے سیلاب کا منظر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آج ہی حکم آیا ہے، بلکہ فرماتے ہیں جس کے منہ کے اندر گھونٹ تھا، یہ نہیں کہ اب نیچے لے جائے، میں نے تو منہ کے اندر رکھ لیا، پی لیا، کہہ دیں گے کہ ایک گھونٹ کی کیا بات، فرمان محمد سننے کے بعد ایک گھونٹ پینے کی بھی جرات نہیں۔ حضرات گرامی یہ ہے محبت، یہ ہے پیار۔ ربیع الاول کا سب سے بڑا درس یہی ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے، سب سے بڑھ کر کرنی ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت ایمان ہے، اگر محبت نہیں ہے بندہ مسلمان نہیں ہے۔
لیکن محبت اگر عمل سے ثابت نہ ہو. صحابہ کرام کی محبت کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور کلمہ پڑھنے پر ماں خوش نہیں ہے. اور ابو ہریرہ کی شہرت بھی یہ ہے کہ ماں سے بڑی محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، لیکن محبت کو عمل سے ثابت کیا. ماں کہنے لگی ابو ہریرہ کلمہ چھوڑ دے ورنہ میں نے چوک میں بیٹھ جانا ہے، نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ سر میں کنگھی کرنی ہے، بکھرے بال. لوگ پوچھیں گے کہ ابو ہریرہ کی ماں کو کیا ہوا ہے، تو میں کہوں گی بیٹا نافرمان ہو گیا ہے. یعنی جو تیری شہرت ہے وہ شہرت ختم ہو جائے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان کہ ایک طرف ماں ہے، ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ ہے، یہ لذتیں انہی کو ہیں جنہوں نے کلمے کے لیے کردار پیش کیا. ہمیں وراثت میں ملا ہے بھائیو، ہمیں اس کی اہمیت کا نہیں پتا ہے کہ آج یہ کلمہ جنت کی ضمانت ہے. اس کلمے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل ہوا، لیکن افسوس کہ ہم وہ مقصد بھول کے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام، اللہ کے حبیب دعا کر دیں. ماں کو بھی منانے کی کوشش ہے، ماں کی خدمت میں کمی نہیں ہے، لیکن پریشانی ہے کہ ابو ہریرہ کی ماں نے کلمہ نہیں پڑھا. لیکن حضرات گرامی والدین کے کہنے پر کلمے کو نہیں چھوڑا، تکالیف کو برداشت کیا، عمل سے یہ ثابت کیا کہ میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. کتنی محبت کیا کرتے تھے، کتنا پیار کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ جنگ کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کفر کی طرف سے مقابلے میں ہے اور کہنے لگا ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آئے، باپ سمجھ کر چھوڑا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اگر تم میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی آتے، میں نے بیٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں تھا، اللہ کے حبیب کا گستاخ سمجھ کر تمہاری گردن کو تن سے جدا کر دینا. اولادیں قربان ہیں، والدین قربان. اللہ نے قرآن میں اس آیت کو نازل کیا جو سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے. فرمایا اس دنیا کی پشت پر تمہیں ایسی قوم نہیں ملے گی، لا تجد قوما، نہیں تم پاؤ گے ایسی کوئی قوم، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے والدین قربان کر دے. وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ أَوْ أَبْنَاؤُهُمْ لَا تَجِدُ قَوْمًا، ایسی قوم نہیں ملے گی. أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ، یہ اللہ کی جماعت ہے. ایک جنگ کے اندر صحابہ کس طرح سے محبت کرتے، عمل سے ثابت کیا کرتے تھے. ایک صحابیہ غزوہ احد کے اندر یہ خبر پھیل جاتی ہے اللہ کے حبیب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. ایک صحابیہ جس کا والد، جس کا بھائی، جس کا خامد اور جس کا بیٹا اس جنگ کے اندر شریک ہے، میدان جہاد میں آئی، پوچھتی ہے اللہ کے حبیب کا کیا حال. اسے بتایا گیا تمہارا بھائی جام شہادت نوش کر گیا ہے. کہنے لگی مجھے بتاؤ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حالت کیا ہے. فرمایا تمہارا خاوند اس دنیا سے جا چکا ہے. چاروں رشتے بتائے گئے. حضرات گرامی کہنے لگی مجھے اللہ کے حبیب کا بتاؤ. بتایا گیا آپ علیہ السلام خیریت سے ہیں، آپ علیہ السلام مکمل صحت کے ساتھ ہیں. فرمانے لگی کل مصیبت بعدک جلل، چار رشتے جانے کے بعد بھی کچھ نہیں کھویا ہے اگر اللہ کے حبیب اس دنیا کے اندر موجود ہے. حضرات گرامی گھر میں چار میتیں موجود ہوں، باپ کی میت ہے، بھائی کی میت ہے، بیٹے کی میت ہے، خاوند کی میت ہے، لیکن انسان کو محبت رسول یہ کہہ رہی ہے کہ چاروں بھی چلے جائیں اللہ کے حبیب بچ جائیں، کچھ نہیں بگڑا. یہ محبت تھی، یہ پیار تھا. میں صرف آج کا مسلمان، میرا کردار کیا ہے؟ بھلا کیا محبت رسول کسی ایک دن کا تقاضا کیا کرتی ہے؟ چند دنوں کی ہوا کرتی ہے. اللہ قرآن میں کہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس محمد الرسول اللہ کا تعلق صرف 10 دن کے ساتھ ہے، کسی ایک دن کے ساتھ ہے.
یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پیدائش سے لے کر والدہ کی گود سے لے کر قبر کے گڑے تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس محمد الرسول اللہ سے تعلق جڑ جانا چاہیے۔ حضرات گرامی، اللہ کے حبیب کے ساتھ محبت ربیع الاول کی محتاج نہیں ہے، کسی ایک دن کی محتاج نہیں ہے، بلکہ ساری زندگی عمل سے ثابت کرتے رہنا، احترام کے ذریعے سے، بات کو ماننے کے ذریعے سے، جان کو قربان کرنے کے ذریعے سے، آپ کی تعلیمات کے ذریعے سے، ہر ایک چیز سے ثابت کرنا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ بھائیوں کو بھی یہ کردار پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔